تو بھروسہ اس کریم رب سے لگائیں، اس کے پیارے حبیب سے لگائیں جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، کسی کے اعتماد میں کمی نہیں لاتے۔ اپنا مضبوط ایمان رکھیں، اور اس مضبوط ایمان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد یہ کہ عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ بندہ نظریاتی طور پہ پکا ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ کچھ اور ہو، سچا سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اس کا، پھر وہ بات آگے بنتی ہے۔ مضبوط نظریاتی طور پر پکا آدمی، اور پھر وہ جب ایمان کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر کبھی کمزور نہیں پڑتا، پھر اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا کرتا ہے، اسے طاقت ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا یقین بڑا پختہ تھا، بڑا پکا، کہ جو انہوں نے دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، ہر جنگ میں وہ اول دستے میں رہے، تو فکری توانائی بڑی حاصل تھی، مضبوط بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے حضرت شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر ٹانگوں پہ راشا طاری تھی۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے بڑی محبت سے والہانہ انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اس بیماری نے تو آپ کو کمزور کر دیا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے، تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، یعنی آپ کو زخم لگے گا، خنجر لگے گا، تیر لگے گا، تلوار لگے گی، آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی تو آپ دنیا سے جائیں گے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہٰذا بیماری سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے زخم لگے گا پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ تو جب یقین آپ کا مضبوط ہے، جب آپ کا توکل مضبوط ہے، اپنے کریم رب کی ذات پر بھروسہ مضبوط، پھر آپ میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام دے لیں گے، پھر آپ کوئی تبلیغ دین بھی کر لیں گے، کوئی خدمت بھی کر لیں گے، کوئی آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی ہر وقت کمزور رہتا ہے اور فکری طور پر آپ بڑی آزمائش کا شکار رہتے ہیں تو بات کیسے آگے بڑھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط توکل، اللہ کی ذات پر مضبوط بھروسہ، اپنے کریم رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق کرے، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اور دوسرا اولیاء اللہ کی بات قرآن نے یہ کی کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیے گا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ متقی کی تعریف یہ ہے، متقی اسے کہتے ہیں جو کوشش کر کے غلطی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ گناہ سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، جو گناہ سے بچے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں تجویز کرتا ہے، ایک علاج بتاتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیے، بس سمجھ لو پرہیز مشکل ہے، یہ پرہیز کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز، بدی سے پرہیز، بددیانتی سے پرہیز، غیبت سے
परहेज रिज़्क़ हराम से, ये परहेज कर कर के अल्लाह का वली बनता है। तो दुनिया में परहेज ना करे तो सेहत ख़राब हो जाती है। तो बताइए जो आदमी रूहानी मामलात में परहेज ना करे, परहेजगार मुत्तकी अल्लाह का बंदा परहेजगार होता है, उसके पास तकवा होता है, लेकिन वो परहेज ही ना करे। बेपर्दा औरतें भी आ रही हैं और जनाब अल्लाह माफ़ फरमाए कि वो जो उसकी तबीयत में आता कहे जा रहा है, जो ख़राबी होती जा रही, और फिर वो कहे मुझे वली मानो। तो भाई आप अपने मामलात भी तो ठीक करें ना, आप चीज़ों में भी तो बेहतरी लाएं, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी भी तो करें, उस चीज़ का भी ख्याल करें जिसकी दीन ने आपको ख्याल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तकवा, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है? कुरान मजीद ने जगह जगह तकवे की बात की, परहेजगारी की बात की। क्या होता है तकवा? हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ये जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह तकवे की बात करता है और अहादीस मुबारका में तकवे के फ़ज़ाइल है, तकवा क्या है? तो हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर पता तो आपको भी है पर मेरे ज़िम्मे लगाया है तो मैं बता देता हूँ। अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर अगर किसी बंदे ने खुला लिबास पहना, खुला लिबास पहनते हैं ना हमारे बुजुर्ग, कुर्ता पहनते, जुब्बा पहनते, और जिस रास्ते से वो गुजर रहा हो वो रास्ता तंग हो, और तंग इस तरह का हो कि दोनों जानिब कांटेदार झाड़ियां हों, दाएं भी बाएं भी, तो अगर किसी शख्स ने तंग रास्ते से गुजरना है खुला लिबास पहन के तो कैसे गुजरेगा? तो उमर कहने लगे सादी सी बात है, ज़रा कपड़े समेट ले, दाएं बाएं ख्याल रख ले, जो ज़रा एहतियात से गुजर जाए वो अच्छा है। तो कहने लगे बस हुजूर तकवा भी यही है, दुनिया में दोनों जानब गुनाहों की झाड़ियां हैं, जो ज़रा सिमट के गुजर जाए उसे मुत्तकी परहेजगार कहा जाता है। थोड़ा अपने आप को समेटें, थोड़ा अपने आप पर गौर करें, थोड़ा तकवा इख्तियार करें। ये हमारे यहाँ जो लोग अपनी मर्जी का जीना जीते हैं ना, जो तबीयत में आया सोच लिया, जो इरादा हुआ वही तय कर लिया, जो मुंह में आया कह दिया, जो मिला खा लिया, अल्लाह ताला के बंदे इससे बचते हैं, वो तकवे वाले होते हैं। सबसे पहले तो अपना सोच का तकवा बनाएं, हमेशा अच्छा सोचा करें, हमेशा मेरी तरफ देखो, हमेशा क्या सोचना है? अच्छा, हुस्ने ज़न, खूबसूरत सोचें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालो बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज़ गुमान भी गुनाह हैं, अच्छा सोचा करें। वो अक्सर हमारे यहाँ ना एक बात शुरू होती है तो सारी दुनिया फिर वही बात करने लग जाती है। पीर बड़े जाली हैं, पीर बड़े जाली कहते हैं ना, लोग कहते रहते हैं। तो मैं दोस्तों से अक्सर कहा करता हूँ कि निरे पीर नहीं जाली, मुरीद भी काफ़ी जाली हैं। नाराज़ हो गए हो तो अनु आखे ही नहीं, मैं तो किसी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ पीर नहीं जाली, मुरीद भी काफ़ी सारे वो क्या करते हैं, वो अल्लाह अल्लाह सीखने ही नहीं आते, उनके आने का मकसद ही कुछ और है। वो तो कहते हैं दो ऐसा तवीज़ पैसे ख़त्म ही ना हो, दो ऐसा तावीज़ जिससे मैं जिधर जाऊं इनकलाब ही आ जाए। तो भाई सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितने साल पहले दर्द से कहने लगे, दर्द से, हजरत सुल्तान साहब की बात सुनो तो रोना आता है। हालांकि उन्होंने बड़े लोगों को अल्लाह वाला बनाया, पर फिर भी कहने लगे रब दा तालब कोई नहीं मिलया, ये जो मिले तालब ज़रदा हो। ये तो दुनियादारी के तालब। अल्लाह वाले तकवा सिखाते हैं, अच्छा सोचो, अच्छा गुमान करो, अच्छी राय रखो। आपका गुमान ही अच्छा नहीं तो मिलेगा क्या? सोच तो अच्छी पैदा करो। सारा बगदाद हज़रत बिशर आफी की इज्जत करता था, सारा बगदाद। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते हज़रत बिशर आफी। भाई आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? कहता जुमे वाले दिन निरे फ़र्ज पढ़ते हैं, सुन्नतें और नफल नहीं पढ़ते, निकल जाते हैं। हालांकि मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़नी ज़रूरी है? सुन्नतें क्यों घर जाके पढ़ ले, कोई अर्ज नहीं। कहता जी मैं इसलिए नहीं मानता कि ये
महज फर्ज पढ़ के चले जाते हैं। एक दिन उसने सोचा कि मैं पीछा तो करूं, पता तो करूं हजरत बिशर आफी का। तो जुमे की नमाज हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसने पढ़ी। तो नमाज पढ़ के ना तो हजरत निकले मस्जिद शरीफ से जल्दी जल्दी फर्ज पढ़ के, तो वो भी निकल गया, जासूसी करने लगा, हालांकि मना है। वो शेख मस्जिद से निकले तो वो भी निकला। आपने ना एक दुकान से जाके नान खरीदे। कहने लगा ओहो, मौलवी साहब को भूख ने सताया था इसलिए सुन्नतें और नफल लेट कर दी। फिर हजरत आगे बढ़े और एक दुकान से कबाब लिए। कहने लगा उम्र देखो और जायके देखो। फिर हजरत एक जंगल की तरफ बढ़े जो आबादी जंगल वाली थी। कहने लगा अब ये सब से छुप के कबाब खाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात की। लेकिन कुर्बान जाएं, वहाँ मंजर क्या हुआ। हजरत एक कच्चे से मकान में गए, दरवाज़ा बाहर से बंद था, दरवाजे को खोला। जब अंदर तशरीफ़ ले गए तो वो ताजर कहता है मैं छुप के देख रहा था, सामने एक फालज का मरीज बूढ़ा आदमी लेटा है। हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, आपने वो खाना पहले तो आपने पानी के साथ उस बुजुर्ग का मुंह धोया और फिर हजरत लुकमे तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डालने लगे। वो मरीज रोने लगा, कहने लगा हुजूर 14 साल हो गए, आप हर रोज आते हैं, मुझे तो मेरे अपने भी छोड़ गए। हर रोज 14 साल बीत गए, कब तक आप आएंगे? तो जनाब बिशर ने उस बीमार के आंसू पूछे और फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि मेरा सारा शहर मेरी इज्जत करता है तो किस लिए करता है? मैं तुझ बीमार की खिदमत करता हूं तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे अब दोस्तों याद रखिएगा, हजरत फरमाने लगे मैंने तो अभी सुन्नतें और नफल भी अदा करने। तो शेख वहां से बाहर निकले तो वो ताजर कदमों में लग गया। कहने लगा जिस बात पर मैं आपसे बदगुमान होता था वो तो आपकी बहुत बड़ी खूबी निकल आई है। तो बहुत बड़ी खूबी है। अब अल्लाह वाले क्या कहते हैं, फरमाते हैं मेरी जिंदगी में किसी से बात न करना। तो सबसे पहली बात कि अच्छा सोचें। हमारे यहाँ ना एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अच्छा सोचा करें, हाँ मेहरबानी करें, मुस्बत राय रखेंगे तो इंशाल्लाह नींद भी सही आएगी। और थोड़ा सा अपने अलावा भी किसी को नेक समझ के देखें, अल्लाह की मखलूक बड़ी प्यारी है। किसी और को भी आप सोचें कि ये भी बड़ा खूबसूरत इंसान है। मुझे बताओ ये जिस आदमी ने माइक लगाया है, स्टेज बनाया है, दरियां बिछाई हैं, इनकी क्या इज्जत होती है महफिलों में, जलसों में। मैंने एक दफ़ा एक साउंड वाले से कहा, मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हो तुम, इतनी तकरीरें सुनते हो? कहंदा हजरत साहब जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जांदा है, आवाज़ उच्ची करो तो आवाज़ नीवी करो, तो कोई प्यार करेगा तो पढ़ लेंगे नमाज। तो क्या अहमियत होती है। लेकिन मुझे बताओ अगर साउंड ना चले, ये दरियाँ ना बिछें तो महफिल का निज़ाम चलता है? तो अच्छा सोचें, सब की ज़रूरत है, सब के साथ प्यार करें। बचना है तो बदअकीदा से बचना है। बाकी आप अपनों के साथ रवैये को बड़ा खूबसूरत बनाएं। एक तो तकवा सोच का, एक फिर बोलने का तकवा। आपकी गुफ्तगू में कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो बाजारी महसूस हो, जो आपकी शख्सियत और विकार के मनाफी हो। आप एहतियात से बात, एक तो हमें बोलने का शौक ही बड़ा है, कुछ लोग इतनी बातें करते हैं, कई दफ़ा दिल करता है कि यार आप मतलब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आपका ज़हन सलामत रहे। तो बहुत ही बोलते हैं भैया, कुछ थोड़ी बातें किसी और को भी। बल्कि हमारे यहाँ एक और बात आम हो गई, नहीं कोई बात कर रहा है तो बीच में कूद जाएंगे, कहेंगे कता कलामी माफ़, और अपनी बात शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूँ अभी तो हमने माफ़ किया ही नहीं, आपने माफ़ी भी गन पॉइंट पे मांगी है, कता कलामी माफ़, लिहाजा अपनी बात शुरू। हमने तो भी माफ़ ही नहीं किया। अच्छा बोले, साफ सुथरी बात करें, जिसे हक जाने वो कहें। अपनी गुफ्तगू को
बावज़न करें, बातहारत करें। मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तुम बात करते करते कभी कभी ऐसा जुमला बोलते हो तुम्हें पता ही नहीं होता रब तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला कर देता है। खूबसूरत लबो लहजा इख्तियार करें। और फरमाया कभी कभी तुम बात करते इतना सोना जुमला कहते हो करीम रब तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता। तो अच्छा बोलें, खैर की बात करें, जुबान से खैर के जुमले निकालें, दिल जुबान के तीर ना बरसाएं, हर वक्त तल्ख बात ना करें। कुछ लोगों ने एक और भी आजकल जाविया बनाया, जी मैं चूंकि सच बोलता हूं लिहाजा मैं कड़वा हूं, बात खरी करता हूं तो लोगों को अच्छी नहीं लगती। ओ भाई आपका लहजा कड़वा है, सच्ची बात ही तो बंदे को अच्छी लगती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिलों में उतर गया। ओ जी मैं सच कहता हूं, कायनात का सबसे बड़ा सच ये है ना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, सबसे बड़ा सच यही है ना। लेकिन कुरान करीम ने कहा इसे भी हिकमत से बोलो, उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, किसी को रब की तरफ भी बुलाओ तो हिकमत के साथ बुलाओ, दानाई और तदब्बुर के साथ बुलाओ। आप मेयारे तकवा पर फायज हो, आपके लबो लहजे के अंदर खूबसूरती हो, ठहराव हो, तकवा इख्तियार करें। जिंदगी में मोहतात, हमने उन बुजुर्गों को भी देखा जो रिस्क के मामले में इतने मोहतात थे कि अगर मुरीद ने कभी नजर पेश की तो कान में पूछ लेते थे मियाँ काम क्या करते हो। एहतियात थी, तकवा था। क्यों? ये जो रिस्क हराम है ना, ये बंदे का रब से ताल्लुक कमजोर कर देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा दूर से चलता है, देर से पहुंचता है, कहता है या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं फरमाता कि उसने जो खाया है वो हराम का है, जो पिया है वो हराम का है, जो पहना है वो हराम। और हदीस पाक में फरमाया किसी ने 10 दिनार का जोड़ा पहना, 9 हलाल के थे, 1 हराम का था, इसकी भी नमाज कबूल नहीं होगी। सूफिया तो हमें तकवा सिखाते, परहेजगारी सिखाते, इनके यहाँ जब आते हैं तो यहाँ तकवे का नूर मिलता है। कुर्बान जाएं सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के। ये बादल आ गए हैं ना, पंजाबी में कहते हैं झाड़ हो गया है। तो इमाम साहब कपड़े का काम करते थे, कभी बादल आ जाते दुकान बंद कर देते, फरमाते गाहक को कपड़ा ठीक नजर नहीं आएगा, तो ऐसा ना हो कि वो किसी धोखे में हमसे खरीद के ले जाए। हम अपने माल को पाक रखना चाहते, रिस्क के मसले में हमेशा मोहतात रहें। ये अल्लाह वालों का खास पैगाम है। बस मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, समेटने लगाऊं। तकवे वाली, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारें। आप खुद महसूस करेंगे आपकी तबीयत में नूरानियत पैदा हो गई है। मेरी गुजारिश जिस पर मैंने बात को समेटना है वो ये है कि रब का जो बंदा होता है ना, वो चूंकि ईमान वाला और तकवे वाला होता है तो मुसल्ले से बड़ा उसका मजबूत ताल्लुक होता है। मुसल्ले, हमारे किबला हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तो फैसलाबाद तशरीफ लाते थे हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, तो गुजरांवाला से टिकट शेखुपुरा का लेते थे, जोर पढ़ के निकलते थे। कहते थे वहाँ जाते मेरी असर ना कज़ा हो जाए, अगर मैंने फैसलाबाद का डायरेक्ट टिकट ले लिया तो कई दफ़ा बस वाले रोकते नहीं, वहाँ असर पढ़ ली, फिर शाहकोट का टिकट ले लिया, फिर वहाँ मगरब पढ़ ली। इबादत के साथ उनका रिश्ता, चूँकि अल्लाह का बंदा होता है, औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले, तो वो तो मखलूक से भी ताल्लुक़ इसलिए बनाते हैं कि इनको अल्लाह वाला बनाना है। उनको शौक़ नहीं होता लोग हमारे गिर्द घूमें और हमारे नारे लगें। तो आजकल तो बड़ी बीमारी लग गई लोगों को प्रोटोकॉल की। सादी फरमाते हैं कि लकड़ी को घिन खा जाता है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती। तो भाई मुसल्ला आबाद करें। आजकल मुझे बड़ी तकलीफ़ है, फजर के नमाजी तो ढूंढने से नहीं मिलते। आप मस्जिदों में जाके अंदाज़ा करें आजकल फजर का क्या हाल है। और मेरा मानना यह है कि किसी भी इलाके के पक्के नमाजी वो होते हैं जो फजर के वक़्त आते हैं, लेकिन अगर हज़ारों का मोहल्ला हो और एक सफ़ भी पूरी ना हो
تو مجھے بتاؤ نا پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا لیا؟ رب کریم کے بندوں کا مسلح آباد ہوتا تھا، اللہ سے رشتہ مضبوط۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوتے، رش ہوتا، ذرا 5 منٹ ملتے تو شیخ چلے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے پھر آ جاتے۔ ایک دن ایک صاحب نے کہا حضور آپ بار بار جاتے ہیں حالانکہ لوگ استفادہ کرنے بیٹھے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تو بار بار جاتا ہوں مصلے پہ تاکہ وہاں سے مانگ کے آؤں اور تمہاری جھولیوں میں ڈالوں۔ تو بھائی مضبوط عقائد، مضبوط ایمان، مضبوط تقوی، عبادت سے تعلق، یہ رب کریم کے بندوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا طرز زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یا اللہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان کی پختگی سب سے پہلا بنیادی وصف ہے اللہ کے بندوں کا۔ جس دور پرفتن میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہاں لوگوں کے عقیدے ڈاواں ڈول ہیں، نظریات میں بڑا بگاڑ ہے، لوگ فکری تضاد کا شکار ہیں۔ دنیا کے اندر کمزور وہ شخص نہیں ہوتا جس کا جسم کمزور ہو یا جو مالی طور پر محض کمزور ہو یا اس کے پاس افراد کی قلت ہو، بلکہ سب سے زیادہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی آدمی فکری طور پر بے یقین ہوتا ہے، بھائی آپ بیٹھ جائیں، پیارے بھائی کہیں بیٹھ جائیں، آپ بھی تشریف رکھیں، محبت سے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب حضرات بیٹھ جائیں، آپ بھی 2-4 لوگ بیٹھ جائیں جی، کیمرے والے، کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، اللہ سلامت رکھے، پیچھے لوگوں کو بات سننے دیں، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گیا، دیکھیں کتنی خوبصورت ہو گیا سارا کچھ، سب نے بات مان لی۔ اب آپ بات سنیں جی توجہ سے۔ تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ بے یقین سی زندگی گزارتا ہے، آہستہ آہستہ فکری تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا یقین بڑا پکا ہوتا ہے، اپنے رب کریم پر بھروسہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ تھی کہ ان کے یقین بڑے پکے تھے، ان کے بھروسے بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے وہ لوگ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر اتنے مضبوط تھے کہ کوئی چیز انہیں ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے، وہ لوگ ان بستیوں میں چلے گئے جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ ایسے علاقوں میں جا کے بیٹھ گئے جہاں بظاہر ان کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، لیکن یقین کی دولت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو جب آپ اپنے کریم رب پر بھروسہ مضبوط کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ویسے میں تقریر ان دوستوں سے کر رہا ہوں جو موبائل نہیں چلا رہے، گفتگو ان سے کر رہا ہوں۔ کچھ دوست بعض موبائل چلانے آئے ہیں نا، وہ بات سننے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، یہ اتنے سارے کیمرے، اب تو کیمرے ہی کیمرے رہ گئے ہیں، تو یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ۔ آپ بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی جزاؤں سے نوازے۔ ویسے بھی محفلوں میں 2-4 آدمی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت سے بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز،
یقین جب پختہ ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے کو پتہ تو نہیں نہ ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے اور میرا دفتر کون سا ہے اور میں نے کاروبار کہاں کرنا، نکلتا بہرحال وہ ہے، نکلنا شرط ہے۔ فرمایا تم اپنے کریم پر بھروسہ کر کے نکل جانا، جیسے وہ پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ ہم پہلے تو بھروسے کمزور، اور پھر اگر کبھی بھروسے کرتے ہیں تو دنیا داروں پہ کر لیتے ہیں، مالداروں پہ کر لیتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں پہ کر لیتے ہیں، وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ میں نے جب پہلے آیا تھا یہاں پھر بھی میں نے کہا تھا، آج پھر وہ بات دہراتا ہوں، ہم جس آستانے کے مرید ہوتے ہیں اور جس خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں ہم ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ آپ پیر صاحب کی 10 کرامتیں سنائیں گھر جا کے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ تلخ بات کرو گے تو وہ کہے گی یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے۔ اگر کسی گاہک کے ساتھ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہے گا یہ سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے شیخ۔ تو بھائی اب ہم کسی اور کے بھی کچھ لگتے ہیں، اب ہم کسی اور سے بھی وابستہ ہیں، اب ہمارا کسی اور سے بھی تعلق ہے، اب ہم کسی اور کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ وہ جن کی نسبتیں ہمارے ناموں سے جڑی ہوئی ہیں، ہم نے سوسائٹی میں جب نکلنا ہے تو اپنے کردار و عمل سے، اپنے معاملات زندگی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اصل میں نمائندے ہیں۔ یہ تربیت ہمیں ہمارے مشائخ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میاں صاحب بڑے محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کے سفیر مذاکرات کے لیے آ رہے تھے۔ جو آخری سفیر آئے ان کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ بخاری شریف میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ عروہ بن مسعود نے آ کر دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے والے ہیں ان کے ماننے کا انداز کیا ہے، ان کا اپنی قیادت کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ ہے، جنگ کی صورت میں بھاگ جائیں گے یا ساتھ دیں گے۔ مختلف طریقوں سے اس نے جانچنا چاہا۔ عروہ بن مسعود قریش کا وہ سفیر تھا جو کئی حکومتوں میں قریش کی سفارت کر چکا تھا۔ جب حدیبیہ میں آیا تو پکا مشرک تھا، لیکن حدیبیہ سے جب واپس ہوا تو شرک ٹوٹ چکا تھا، اور جس وجہ سے شرک ٹوٹا وہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی فرق دیکھو کہ جس چیز کی بنیاد پر شرک ختم ہوتا رہا، شرک ٹوٹتا رہا، آج کچھ ناہنجار لوگوں نے اسی چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا۔ یہ الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا۔ وفدت علی کیسر و کسریٰ و النجاشی، پھر اس وقت کی جو بڑی حکومتیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ میں کیسر کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا۔ آگے قسم اٹھا کے کہا واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا خدا کی قسم میں نے کسی دربار میں کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم ہوتی نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ یعنی ایک کافر دماغ مگر ضدی نہیں تھا، ہٹ دھرم نہیں تھا، انصاف پسند تھا، اس کو بھی سمجھ آ گئی
کہ بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبیوں کے دیوانے اور ہوتے ہیں، کہ کیسر و کسرا کے دربار کے اندر بڑے شاہانہ انتظامات تھے، اور اس کے غلام اور اس کے وزیر اور اس کے سپاہی اور اس کا سب آب و تاب کا منظر، یہ سارے درباروں کا دیکھنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیبیہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کو دیکھا تو وہ پہلا سب کچھ بھول گیا۔ جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، وہ ان درباروں کی چمک دمک، جو کچھ وہاں کے فرنیچر تھے، قالینیں تھے، جو کچھ تھا سب بھول کے عروہ بن مسعود نے واپس جا کے قریش مکہ کو سمجھایا کہ تم غلط فہمی میں ہو، یعنی تم یہ سمجھتی ہو کہ برادری کا ایک بندہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، وہ ایک گویا کہ بادشاہ بن گیا ہے اور فوج بھرتی کر لی ہے، تو ہم لڑیں گے، ان کے کچھ فوجی بھاگ جائیں گے، کچھ ساتھ دیں گے، جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ تو کہا خدا کی قسم میں نے وہاں بادشاہوں والا منظر نہیں دیکھا، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ وہاں جو بیٹھے ہیں ان کا تو انداز یہ ہے، ان تنخم النبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے لعاب دہن وہ جدا کرتے ہیں، تھوک مبارک، تو وہ اس تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اور جسے وہ لعاب دہن مل جاتا ہے فدالا کا بہا وجہہ وجلدہ، وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ عروہ نے کہا یہ محبت میں نے کیسر کے دربار میں نہیں دیکھی، یہ انداز میں نے کسرا کے ماننے والوں کا نہیں دیکھا، یہ میں نے نجاشی کے دربار میں نہیں دیکھا، یہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ ان کا لو مبارک کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ یہ جنگ ہوئی تو بھاگیں گے نہیں، یہ اپنی جانیں واریں گے۔ یہ پہلی علامت بیان کی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے صحابہ تو یوں تعظیم کرتے ہیں، ان تنخم النبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، جس کو بھی ملتا ہے وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ماتھے پہ مل لیتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو ادب کا منظر تھا، جو مختلف مقامات پر جس کو روایت کیا گیا، بالخصوص حدیث بطحہ میں، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور جو پانی آپ کے پیکر کو مس کرتا تھا، جب مشکیزے میں پڑا تھا تو اس کے لیے جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب سرکار اسے وضو کے لیے استعمال کرتے تھے تو عروہ نے پچھلوں کو جا کے یہ بھی بتایا، قادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ ویسے تو شیر و شکر ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، لیکن وضو والا پانی لینے میں قریب ہے کہ ان کا جھگڑا بھی ہو جائے، یعنی تبرک میں وہ ایثار نہیں کرتے۔ ویسے تو احد میں زخمی پڑے ہوں اور پانی کی بوند سے امید ہو کہ جان بچ سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری خیر ہے، اگلے کو پانی پلا دو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے لگے ہوئے پانی اور سرکار کے استعمال شدہ پانی کے بارے میں وہ ہر ایک اس پانی کو لینا چاہتا ہے۔ اور حدیث بطحہ میں یہ ہے، جس کو آج لوگ توہم پرستی کہنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو بطور خاص کہتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے، اصل میں یہ طریقہ وہاں سے چل کے آیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سرکار کے سامنے اختیار کیا ہے۔
اب دیکھو صحابہ ہیں اصل، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آئے تو پھر ان کا ایمان قبول ہو جائے گا. حدیث بتا میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جب ٹپک رہا تھا تو بہت سے صحابہ تھے، ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی قطرہ مل جائے، لیکن پھر بھی صحابہ زیادہ تھے، پانی تھوڑا تھا. اب جن کو نہیں ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ آج سعودی عرب سے جو کتابیں چھپتی ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ تمسو ملنا برکت کے لیے کسی چیز کے ساتھ اپنے ہاتھ کو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس میں کیا پڑا ہے کہ فلاں چیز کو ہاتھ لگاؤ، فلاں چیز کو سے برکت حاصل کرو. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں ہیں ان کو بھی ہاتھ لگانے سے بطور تبرک منع کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں. لیکن یہاں صحابہ کا دین کیا ہے؟ صحابہ کا دین یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے من لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، کہ جسے کوشش کے باوجود کوئی قطرہ نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو تسکین کیسے دیتا ہے؟ اخذ من بلل ید صاحبہ، بلل کہتے ہیں تری کو، کہ اس کے دوست کا جو ہاتھ تر ہے سرکار کے پانی سے، وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ملتا ہے. اخذ من بلل ید صاحبہ، وہ اپنے صاحب کے ہاتھ سے تری وصول کرتا ہے اپنا ہاتھ رگڑ کے. اگر یہ بریلویت ہے تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے. یعنی یوں برکت میں، تمسو میں، یوں ہاتھ سے ہاتھ رگڑنے میں برکت کا پانا، برکت کا لینا، یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے شروع نہیں کیا، یہ کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے شروع نہیں کیا. یہ تو صدیق و عمر، عثمان و علی، یہ طلحہ و زبیر، یہ سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ صحابہ کرام کا دین ہے کہ جن کے دین پر صداقت کی مہر عرش الہی نے لگائی ہے. وہاں بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے حصول کے لیے ہاتھ رگڑ کے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کو توہم پرستی نہیں بلکہ حق پرستی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سرکار کے سامنے ہو رہا تھا. اگر کچھ بھی اس میں قباحت ہوتی تو سرکار فرماتے صحابہ دین کے کام اور بھی بڑے ہیں، یہ تم کیا ہاتھوں پہ ہاتھ مل رہے ہو؟ ہرگز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو تعظیم کا وہ طریقہ جو صفہ سے شروع ہوا، جو دار ارقم سے شروع ہوا، جو مکہ مدینہ سے شروع ہوا، جو بدر و حنین سے شروع ہوا، اگر آج اس طریقے کو دیکھو گے تو وہ اہل سنت و جماعت میں پایا جائے گا. مستدرک للحاکم اور مسند امام احمد بن حنبل، ان دونوں میں اور بھی بہت سی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ مروان کا جب دور تھا اور وہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، وہ گزرا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس سے. اس وقت صرف ایک ہی دیوار تھی قبر مبارک کے ارد گرد، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور دروازہ کھلا تھا تو باہر سے اندر داخل ہونے والا نظر آتا تھا. تو مروان نے دیکھا کہ کوئی بندہ اندر ہے اور اس نے اپنا ماتھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے. یعنی اس وقت تو 4 دیواریں ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس وقت ایک ہی دیوار تھی اور دروازہ کھلا تھا، اور آنے والا یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دے رہا تھا. اور جالیوں کو ہاتھ لگانا تو درکنار، وہ عین قبر شریف کے اوپر اپنا اس طرح ماتھا رکھ کے وہ حاضری دے رہا تھا. تو مروان نے جب دیکھا تو اس نے کہا ماذا تصنعو، یعنی جھڑکی کے انداز میں کہ تو کیا کر رہا ہے. اس نے سمجھا کہ معاذ اللہ کوئی جاہل بندہ ہے، اس کو صحیح شریعت اور طریقت کا اور آداب کا پتہ نہیں، اور اپنا سر اس نے رکھ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر، اور یہ کوئی بے ادبی کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے.
یہ کہنے کے بعد وہ خود آگے بڑھا. آگے جب اس نے دیکھا تو جو حاضری دینے والا تھا وہ کوئی ملنگ نہیں تھا. اذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حاضری دے رہے تھے وہ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اب مروان ڈر گیا اور حضرت ابو ایوب انصاری نے آگے سے جواب دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ تو پوچھتا ہے ماذا تصنعو، کیا کر رہے ہو. اب یہاں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ دوسرے لوگوں کا ہے اور ایک طریقہ ہمارا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امت کی فصل میں جمی ہوئی جڑی بوٹیاں نہیں، ہم اصل مکی مدنی پنیری ہیں، اور جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا انداز اور ہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اصل دین جانتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا جواب دیا؟ آج جس وقت یعنی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے علماء کرام، پیران طریقت، حفاظ و قراء پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو اپنی جگہ سادہ سادہ سنی ان پڑھ بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ، یا جانا چاہتے ہیں یا جا کے آتے ہیں، تو ان کے یہ لفظ ہوتے ہیں. وہاں ہو تو فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہوں. آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں، سرکار کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. جانا چاہتا ہو تو بار بار اس تمنا کا اظہار کرتا ہے کاش مجھے سرکار بلا لیں اور میں سرکار کے در پہ حاضر ہو جاؤں. یہ بال یقین ایسا ہی ہے نا. اور ایک دوسرا دھڑا ہے، وہ وہاں حج پر بھی کہتے ہیں حج جب کر لیا تو اب ادھر جا کے کیا کرنا ہے. معاذ اللہ عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں پتھر ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب ان کا کہنا بھی تمہارے سامنے ہے، یعنی یہ کوئی ان پہ میں الزام نہیں لگا رہا، وہ ایسا تقریریں کرتے ہیں اور روکتے ہیں اور وہاں کے بارے میں ایسے لفظ بولتے ہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب جس وقت مروان نے کہا ماذا تصنعو، یہ کیا کر رہے ہو، اور پھر دیکھا تو وہ کرنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے صحابی تھے. ہر صحابی حجت ہے. اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم. تو وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، ان کا جواب سنو. اب ان کے جواب سے پتہ چلے گا جو صحابہ کے عقیدے پر آج بھی ہیں انہیں ہی بریلوی بھی کہا جاتا ہے اور انہیں اہل سنت بھی کہا جاتا ہے. جواب بڑا عجیب تھا. فرمانے لگے جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر. مروان سن، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. امت میں اس وقت یعنی دو بیانیے ہیں، ایک ہے پتھر والوں کا، وہ یہاں بھی تقریریں کرتے ہیں، وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں متوی اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں. تو صحابہ کس نظریے پر تھے، صحابہ کس عقیدے پر تھے؟ جس عقیدے پر کل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو آپ حضرات اہل سنت و جماعت ہیں، یہ خالص تن مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی آستانہ ہے. اس آستانہ تے نا عالم دین بے دھڑک ہو کے، بے خوف ہو کے دنیا سے وہ حق بیان کرتے ہیں ہر سال ہی. تو انشاءاللہ تعالی جب تک تو میری زندگی ہے یہ کام اسی طرح ہی جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ آستانے جو ہے نا، آستانے یہاں سے نا آپ لوگوں کو
अमन का दरस दिया जाता है। आप लोगों को दीन इस्लाम की बातें, आप लोगों को औलिया अल्लाह का फैज़ान, उनकी शान और हयात की बातें, ये सुनने से तो इंतशार ख़त्म होते हैं। ये बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुनने से तो इंसान जो है वो सही इंसान बन जाते हैं। हम लोग फिर खास करके जो सुन्नी बरेलवी हैं, हमारे कायदीन ने हमें जो दर्स दिया है वो अमन का दिया है। हमारे जितने भी जामिया हैं उनमें दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, उनमें सलातो व सलाम पढ़ा जाता है, उसमें हुजूर की नातें पढ़ी जाती हैं। तो जो आलमी दीन, जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं वो शरारती नहीं हो सकते। शरारती तो और लोग हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नातें पढ़ने वाले हुजूर के गुलाम हैं। जो शरारती लोग हैं वो और हैं, जो इस मुल्क के भी गद्दार हैं, जो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, वो और लोग हैं। हम तो अपने वतन के वफादार हैं। हम हमारे उलमाए कराम शेख उज़ाम, हालांकि ये औलिया अल्लाह का फिजान है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान औलिया अल्लाह का फिजान है। ये मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह का फिजान है। ये बुजुर्गान दीन ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया। तो ये जमात उस वक्त भी इस मुल्क की खैर खा, आज भी इंशाअल्लाह खैर खा, और जितनी देर तक अहले सुन्नत व जमात हैं ये इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, हिफाजत करेंगे। तो आप लोग तसल्ली से बैठे हैं। पीर साहब की आमद है। ये मुझे बहुत अच्छे आलिम दीन लगते हैं, इनसे मेरा बड़ा प्यार है। बल्कि डॉक्टर साहब की जमात का तो मैं लाहौर डिवीज़न का अमीर भी हूँ, लाहौर डिवीज़न का अमीर भी हूँ। तो जब उन पर भी किसी वक्त को मुश्किल भारी होया तो मियाँ बशीर हयात आगे होगा। तो आप लोग डरना नहीं है, झकना नहीं है, डर की अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ना, डर के रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ना नहीं छोड़ना। ये पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, हौज़े कौसर दा पानी है, सोने नबी दे नां ला दो, जिंद उंज भी ते जानी है। जिंद उंज भी ते जानी है। सहाबा पाक की जिंदगी साढ़े सामने में और अहले बैत की जिंदगी साढ़े सामने में। ये करबला का भी सारा वाकया और वो सारी जो शहादत ने यो ही दरस है इमाम अली मुकाम की शहादत का कि आप शहीद तो हो गए लेकिन बातिल के आगे झुके नहीं है, बातिल के आगे झुके नहीं है, शहीद हो गए। तो कामयाबी इमाम हुसैन की हुई, यजीद की कामयाबी नहीं हुई, इमाम अली मुकाम कामयाब हुए। आज भी उनका तज़किरा नमाज में भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। किसी नमाजी की उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो नबी की आल पर दरूद नहीं भेजता। ठीक है, हमारा अहले बैत से बहुत ज्यादा प्यार है, मोहब्बत है। इसी तरह हम लोग सहाबा पाक के गुलाम हैं कि साढ़े नजदीक रसूलुल्लाह सल्लम का हर सहाबी मोमन है और हर सहाबी जन्नती है। हुजूर ने फरमाया अस्सहाबी का नजूम, मेरा हर सहाबी सितारों की मानंद है और जिसकी पैरवी करोगे हदायत पा जाओगे। हम किसी सहाबी के बारे में रत्ती जिन्ना भी अपने दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते। अहले सुन्नत व जमात रसूलुल्लाह सल्लम के कुल्लो हम सहाबा के गुलाम हैं। हजरत सैयदना मेरे माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कातले वही सहाबी हैं, हम उनके भी गुलाम हैं। हाँ जी, हम लोग कुल्लो हम अंबिया अलैहिस्सलाम को मानते हैं लेकिन अपने नबी को खातमुन नबिय्यीन आप मानते हैं
کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے. لا نبی و بعدی، ساڈے نبی تو بعد ساڈے نبی فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، ہمارا نبی آخری نبی ہے. اسی لیے ہر سنی نعرہ مارتا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہمارے بچے بچے کے دل میں سما چکا ہے. یہ تو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پر اس نعرے کو لگاتے ہیں کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے اللہ کا فرمان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت ختم ہو گئی. ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارا نبی کسی رجال کا باپ نہیں ہے. تو ہم اپنے رب کا فرمان جو ہے اس کو کیوں چھوڑیں؟ ہم بھئی یہ نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو میرے دوستو بزرگوں، میں پھر سب کا آخر میں مشکور ہوں کہ آپ لوگ اتنے موسم کی خرابی کے بنا پر بھی اتنے لوگ ماشاءاللہ جمع ہو گئے. اتنی بارش، پیر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں کہ اتنے موسم میں اگر 2 نمبر پیر ہوتا تو اس نے کہنا تھا موسم خراب ہے. ہاں، یہ 2 نمبر مولویوں اور پیروں کا یہی حال ہے، موسم خراب ہے. اجے تک وہ آندھی ہندوستان میں ہو تو وہ کہتے ہیں موسم خراب ہے. دیکھا نا، یہ پیر ہیں، وعدے کے پکے ہیں، وعدے کے سچے ہیں. ان کی باتیں بھی سچی ہیں، ان کی باتیں بھی سچی ہیں، پکی ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں